معزز سامعین و ناظرین، آج کل بڑے زور و شور سے حنیف قریشی کی طرف سے اہل سنت کی تنظیم دعوت اسلامی پر شدید اعتراضات ہر طرف وائرل ہو رہے ہیں۔ حنیف قریشی نے اپنی طرف سے بڑی چال کھیلی اور بڑا اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے بہت داؤ پیچ کھیلے، بار بار اس بات کا اعادہ کرتا رہا کہ اہل سنت کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، یعنی پورا یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمیں ان باتوں کا بڑا درد ہے۔ جتنے بھی معاملات کو حنیف قریشی نے اٹھایا، ساری باتوں کو سن کر بھی ہر بندہ یہ فیصلہ کرنے پر بالکل 100% متفق ہے کہ حنیف قریشی دعوت اسلامی کے متعلق کوئی بھی فکری ایسی بے راہ روی کو پیش نہ کر سکا جس سے یہ کہا جا سکے کہ دعوت اسلامی اعلی حضرت کے نظریات اور معتقدات پر نہیں ہے۔ اعتقادی اور نظریاتی لحاظ سے کوئی بھی ایسی بات حنیف قریشی پیش کرنے سے قاصر رہا۔ تو یہی ایک نقطہ ہے بنیادی کہ شدید مخالف بندہ بھی جو سمجھتا تھا کہ میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں، معاملات کو لے کر چلنا، فلاں چیزوں کو لے کر چلنا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مرید کا اپنے شیخ سے جو اظہار محبت ہے وہ تو اہل تصوف اور اہل طریقت کی روایات میں کیا کچھ ہے وہ تو یہ خود ساروں کو سمجھتا ہے۔ شیخ کامل صورت ذل الہ، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء، بڑا کچھ ہے اہل تصوف کی روایات میں، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ حنیف قریشی نے بار بار ایک مسئلے کو چھال کر شدید تنقیدات کے تیر بھی برسائے، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسا تیر پھر بھی نہ پیش کر سکا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہے کہ میں چونکہ شمشیر اعلی حضرت ہوں اور شمشیر اعلی حضرت ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں اعلی حضرت کے معتقدات سے ہٹے ہوئے لوگوں کا مواقبہ کروں اور ایسے لوگوں کو میں تنبیہ کروں، ایسی کوئی بات بھی حنیف قریشی پیش نہ کر سکا۔ باقی اس نے جو کام کیا اور جن مقاصد کے لیے کیا وہ اچھی طرح جانتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل راز ہے کیا، اصل مسائل حنیف قریشی کے ہیں کیا۔ بات ان معاملات کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس دھڑے کو، اس تفضیلی ٹولے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ایک لمحے کے لیے نہیں بھاتا۔ یہ ایسا بندہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ جن کی زبان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہو۔ اصل تکلیف ان سارے دھڑے کو یہ ہے، اور یہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، طرح طرح سے چیخیں نکالتے رہتے ہیں، لیکن اصل درد کا سبب وہ عظمت صحابہ ہے۔ اسی سبب سے یہ اہل سنت کے علماء مشائخ پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کی آڑ لے کر انہوں نے جتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے خلاف، حالانکہ اس سے کہیں بڑھ کر جملے حنیف قریشی خود بولتا رہا۔ آج بھی شیخ الاسلام کی کتاب میں لفظ غلط فہمی اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی عرفان شاہ کے بیانات میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ذنب کے اقوال اسی طرح ہیں۔ کسی بھی شخص نے کسی بات سے کوئی رجوع نہیں کیا، یعنی امام جلالی زیدہ شرفوں نے تو صرف اتنا کہا کہ یہ خطا اجتہادی تھی، ادھر عرفان شاہ نے اسی مسئلہ فدق کو ذنب سے تعبیر کر کے کہا کہ اقرب سے قرب کی منزل پر آ گئیں، یعنی اقرب ظاہر ہے بڑا مرتبہ ہے، قرب اس سے نیچلا درجہ ہے، خطا اجتہادی سے تو پھر بھی ایک مرتبہ بلند ہی ہوتا ہے، لیکن عرفان شاہ نے ذنب کو ثابت کر کے کہا کہ مرتبہ کم ہو گیا، لیکن کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگتی۔ یہ سب کچھ خود بھی بیان کرتے رہے، لیکن مسئلہ صرف یہی تھا کہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے 2013 میں
جب شان امیر معاویہ سیمینار کر دیا تھا اس وقت سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور کسی طرح بھی ان کو یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی. ایسا بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کی شان و عظمت کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر. ان چیزوں کی تفصیلات ہم پہلے بھی بیان کرتے رہے, مزید بھی بیان کریں گے, لیکن آج صرف اتنا بیان کرنا مقصود کہ حنیف قریشی نے یہ باور کروانے کی کوشش کی اپنے حلقے میں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. ایک خود ساختہ گالی بریگیڈ کا نام دے کر کہا کہ میں ان سے بھی نہیں ڈرتا, میرے اندر بڑی جرت ہے اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دلیر کر دیا جو ان کے دباؤ میں آ کر اور ان کے اس کے بقول جو گالی بریگیڈ ہے ان کے دباؤ میں آ کر بات نہیں کر سکتے تھے, میں نے ایک دلیرانہ انداز سے بات کر دی. تو اگر حنیف قریشی اپنی دلیری میں سچا ہے بقول اس کے اور اپنی جرت میں وہ واقعتاً ایک ہمت رکھتا ہے, تو اس پر میں حنیف قریشی کو کہتا ہوں کہ ویل ڈن. حنیف قریشی تمہیں واقعتاً ہمت ہے اور واقعتاً تمہارے اندر ایک جرت ہے اور تم حقیقی شمشیر اعلی حضرت اگر ہو تو ایک قدم آگے بڑھاؤ, اس قدم میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. وہ لوگ کہ جن کے نظریات اور جن کے معتقدات میں صحابہ کرام کی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں, حنیف قریشی ان کے خلاف بھی ایسی ہی جرت اور دلیری پیش کر کے دکھاؤ. اہل سنت میں نظریاتی طور پر صحابہ کرام کے بارے میں بغض و عناد بھرنے والا اولین بندہ جس نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے مسلک کا نام لے کر مسلک اعلی حضرت کی چادر اوڑھ کر, جس طرح تم نے آج شمشیر اعلی حضرت کی چادر اوڑھی ہے, ایسی ہی چادر اوڑھی تھی محمود شاہ ہزاروی نے. اس نے بنیاد رکھی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض و عناد کی. حنیف قریشی یہ چھوٹے موٹے معاملات بہت چھوٹے ہیں جن پر تم بھی کوئی شرعی فتویٰ بالکل نہیں لگا سکے, لیکن جن کے معاملات اور جن کے نظریات کے باطل ہونے پر, جن کے اعتقادات کے گمراہی ہونے پر اعلی حضرت علیہ رحمہ سے لے کر حضرت مجدد الفسانی تک اور پوری امت مسلمہ کے ہر صدی کے علماء مشائخ تک سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں, ان کے بارے میں آج تمہیں جرت رندانہ دکھانی ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محمود شاہ ہزاروی نے جس بد فکر کی بنیاد رکھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جتنی غلیظ زبانیں استعمال کی, علیہ باللہ یہ اشتہار شائع کیا, پھر اس پر پورا ایک ماحول بنایا, باقاعدہ مناظرے ہوئے اور اپنے خلفاء کو اسی کا قائل کیا. بالآخر حضرت مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے اس کے خلاف بھرپور کتاب لکھی, دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ. ان سارے اعتراضات کا جواب دیا. پھر اس کی طرف سے ایک کتاب آئی کس طرح سے مستقیم. پھر ادھر سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کتاب لکھی. مولانا عبدالسبحان کھلا بٹی صاحب کے صاحبزادے قاضی غلام محمود ہزاروی صاحب نے کتاب لکھی. آخری کتاب اسی کے رد میں عرفان شاہ نے بھی لکھی. اس کا بڑا ایک تسلسل ہے جو آلریڈی ہم ایک بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. الغرض یہ محمود شاہ ہزاروی ہی تھا جس نے اہل سنت میں باطل نظریات کو پھیلایا, بغض صحابہ کی بنیاد رکھی اور فتح مکہ کے بعد معاذ اللہ تمام صحابہ کرام کے صحابیت کو مشکوک کیا اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو روافض کے عقیدے کے مطابق جہنمی قرار دیا. کتنا کتنا ظلم ہوا اہل سنت پر. آج اہل سنت جس فکر انتشار میں ہے اور جو تم بھی بار بار کہتے ہو اور ان بیانات میں بھی کہہ رہے تھے کہ مجھ پر الزام لگتا ہے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہوں, تو حنیف قریشی جرت دکھا کر ان گستاخوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ آج تو تم نے خود کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں ہر ایک کا مقابلہ کرتے ہوئے جس کو حق سمجھتا ہوں برسر عام بیان کرتا ہوں. تو کیا صحابہ کا دفاع کرنا
اس کو تم لوگ حق نہیں سمجھتے؟ محمود شاہ ہزاروی کے خلاف تم آواز نہیں اٹھا سکتے؟ صرف یہ میری باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ اس کی فکر کو لے کر اس کے بیٹے چلے 99 میں عرفان شاہ سے، اسی محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے نے اپنے باپ کے نظریے پر مناظرہ بھی کیا، اور اس میں جو نظریہ پیش کیا آج بھی سن لو۔ آپ بھی اس مسئلے پہ ایک تحقیق تھی، اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے بہت بڑا مسئلہ اپنے قبلہ والد صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ جیسے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیا اور انہوں کی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیا وہ باغی، اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتاب کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرے، یا اس کا رجوع نسائے سے بقیہ دنال ثابت نہ ہو۔ لہٰذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرنے کا ثابت نہیں، اس تو انہوں نے توبہ لی، اور انہوں کی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار کو، صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ تدعوہم الی الجنہ ویدعون کید اللہ۔ اس حدیث کو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے۔ تو حنیف قریشی اتنی جرت تو تمہیں دکھانی چاہیے، اس محمود شاہ ہزاروی کے فتنے کے خلاف ہمیں انتظار ہے کہ کس وقت تم جرت کر کے بولو گے۔ اور میں حنیف قریشی کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب آپ ایک مفتی کہلاتے ہیں اور آپ نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے شمشیر اعلی حضرت کا، تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں یہ جو فرما دیا من یکن یدعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ، کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ تو جناب شمشیر اعلی حضرت صاحب، آج میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اعلی حضرت کی فکر کے مطابق کیا اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اعلی حضرت نے جو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ جہنمی کتا ہے، تو کیا ایسے گستاخوں کو اعلی حضرت کی فکر کے مطابق ہم جہنمی کتا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا حنیف قریشی سے، میں بڑے ادب سے اس سے پوچھتا ہوں، خود بھی بڑے سوال پوچھتا ہے کہ فلاں کہے فلاں کہے، فلاں اس مسئلے کو واضح کرے۔ حنیف قریشی خود آج اس مسئلے کو واضح کرے کہ محمود شاہ ہزاروی اور اس کے خلفاء اور اس کی فکر کے وہ نمائندے جو صحابہ کرام کرتے ہیں، کیا ایسے گستاخوں کو اعلی حضرت کے دیے ہوئے القابات دینے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اس بات کا فیصلہ حنیف قریشی کرے۔ باقی جتنے معاملات ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ اپنا موقع بھرپور طریقے سے پیش کریں گے۔